تفسیر ابن کثیر سورہ ابراہیم آیت نمبر 28, 29 and 30 تین آیت ہے. آیت نمبر 28. Have you not seen those who have changed the blessings of Allah into disbelief by denying Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his message of Islam, that is Quran. تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے مطلب اللہ کی نعمت کو، بلیسنگ نعمت ہے اللہ کی نعمت، تو وہ نعمت جو اللہ کی ہے اس کو کفر میں بدل دیا، یعنی اس کا کفر کیا، ڈس بلیف کفر. کیسے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نہیں مان کے اور ان کا جو میسج آف اسلام ہے قرآن ہے اس کو بھی ڈینائی کر کے اینڈ کاز دیئر پیپل ٹو ڈویل ان دا ہاؤس آف ڈسٹرکشن، اور انہوں نے اپنی ہی قوم کو تباہی کے گھر میں، تباہی کا گھر اور بربادی کا گھر، ہلاکت کا گھر جو ہے اس میں ان کے لیے رہنے کا، یعنی سمجھو ایک طرح سے اپنے بامبے کی زبان بولے گا بندوبست کر دیا، یعنی ان کا جہنم میں رہنے کا بندوبست کر دیا. اللہ ہم سب کو ضرور بچائے اس سے بابا. اور کنٹینیوٹی میں ہے یہ لائن، کیونکہ جب جیسی یہاں آیت میں کہا گیا ان کاز دیئر پیپل ٹو ڈویل ان دا ہاؤس آف ڈسٹرکشن ہیل، آیت نمبر 29 میں ہیل وہ جہنم ہے، ان وچ دے ول برن جس کے اندر وہ جلیں گے، اینڈ واٹ این ایول پلیس ٹو سیٹل ان، اور وہ کتنی ہی بری، بئس القرار، کتنی ہی بری جگہ ہے وہاں رہنے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے. یہ بندہ بولتا ہے ابھی میں وہاں سیٹل ہو رہا ہوں، ابھی میں فلانی جگہ پہ سیٹل، دبئی میں سیٹل ہو رہا ہوں، ہاں تو اس طرح سے. لیکن یہ تو جہنم میں سیٹل ہونے والی بات ہو رہی ہے نا. آیت نمبر 30. And they set up rivals to Allah to mislead men from His path. اور وہ اللہ کے لیے مد مقابل بناتے ہیں، ایکول بناتے ہیں، رائیولز بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے ساتھ ساتھ بناتے ہیں. یعنی اللہ کی بندگی بھی کرو لیکن ساتھ میں یہ بتوں کو بھی پوجو. یہ جو بھی تم نے، تمہارا بت جو بھی ہو، اگر تمہارا بت کرسی ہے، پاور ہے، دولت ہے یا پھر کچھ اور ہے، تو وہ سب چیز کو تم اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہو. اور یہ اتنا بڑا شرک ہے یہ. اور یہ کیوں کرتے ہو؟ کیوں لاتے ہو اللہ کا بالکل ایکول؟ ٹو مسلیڈ مین فرام ہز پاتھ، یعنی تاکہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کی سبیل سے ہٹا دو، گمراہ کر دو. تو اللہ کہتا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو انجوائے یور بریف لائف، تمہاری جو یہ چھوٹی سی مختصر سی زندگی جو ہے اس میں مزے کر لو مزے. بٹ سرٹنلی یور ڈیسٹینیشن از دا ہیل فائر، مگر یقیناً تمہارا ٹھکانہ، تمہارا آخری ٹھکانہ، تمہاری آخری منزل جو ہے وہ ہے جہنم کی آگ. اللہم اجرنا من النار. The recompense of those who have changed the blessings of Allah into disbelief. اجر ان لوگوں کا، بدلہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر میں. اللہ سے، اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. Have you not seen those who have changed the blessings of Allah into disbelief by denying Prophet Muhammad and his message of Islam and caused their people to dwell in the house of destruction? تو کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے ان لوگوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کا انکار کر کے، اور ان کا جو میسج ہے پیغام اسلام کا اس کو رد کر کے.
اور تم نے اپنی ہی قوم کو بنا دیا بربادی کے گھر کے رہواسی. البخاری رحمہ اللہ سیڈ اللہ اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے کہا اللہ کی یہ آیت جو ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، تو یہ جو ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یعنی پہلے اس کا میں ٹرانسلیشن میننگ جو ہے وہ بھی پڑھ لوں. ہیو یو ناٹ سین دوز ہو ہیو چینجڈ دا بلیسنگز آف اللہ انٹو ڈسبلیف، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمتوں کو کفر کے اندر. تو البخاری جو ہے وہ کہتے ہیں مینس ڈو یو ہیو نالج ان، تو کیا تمہیں اس کا کوئی علم ہے. اللہ سیڈ ان ادر آیت الم ترى کیفا، یعنی یہ جیسے آیت کی شروعات میں الم ترى کیفا، سو یعنی کہ یو سی یو ناٹ ہاؤ، کیفا ہاؤ ہے وہ، اینڈ الم ترى الى الذین خرجوا ڈیڈ یو ناٹ تھنک آف دوز ہو وینٹ فورتھ، تو کیا تم نے ان کے بارے میں سوچا نہیں، یعنی الم ترائی ورڈ ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں سوچا نہیں جو نکلے، یعنی نکل کے گئے. خرجو کا مطلب ہے جو نکلے، یعنی نکلے کائے کے لیے، وہ جنگ کے لیے نکلے. پھر یہاں پر اللہ نے جو کہ مطلب آیت سورہ نمبر 25 ہے جو کہ سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا قومم بورا a lost people، مگر یہ سب چھوٹے چھوٹے بٹس ہے آیت کے، یعنی پوری آیت نہیں ہے اس میں، یعنی چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے جو ہے اس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا. قومم بورا لاسٹ پیپل، یعنی وہ لوگ جو لاسٹ ہو گئے. Ali bin Abdullah narrated that Sufyan said, that Amr said, that Atta said that he heard Ibn Abbas raziyallahu anhum saying that alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran، have you not seen those who have changed the blessings of Allah into disbelief، تو کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر میں. تو ان کا کہنا ابن عباس جو ہے ان کا کہنا ہے از ان ریفرنس ٹو دا پیپل آف مکہ، مکہ کے مشرکین، یعنی مشرکین مکہ، یعنی اور پھر وہ آتا ہے کفار مکہ کے. تو یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا یہ آیت ان کے بارے میں ہے، یعنی ان کو ریفر کر رہی ہے، ریفرنس جو ہے وہ مکہ کے لوگوں پر ہے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that Abu at-Tufail said that Ibn al-Qawa asked Hazrat Ali radiyallahu anh about Allah's statement کہ ان لوگوں نے سب نے مطلب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کی اس آیت کے بارے میں، یہی آیت جو میں پڑھ رہی ہوں، إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. تو دار البوار جو ابھی ہم نے پڑھا قومم بورا، تو دار البوار یہ وہی ہے تباہی، بربادی، ہلاکت کا گھر. Those who have changed the blessings of Allah into disbelief، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا ہے، and caused their people to dwell in the house of destruction، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو مطلب تباہی اور ہلاکت کے گھر کے اندر مطلب ان کو بسایا. And Ali رضی اللہ said that it refers to the disbelievers of Quraysh on the day of Badr. تو حضرت علی کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے ان کافروں کے بارے میں ہے جو کفار آف قریش، وہ جنگ بدر کے دن جو یہ پورا قریش کا آیا تھا نا، پورا کے پورا آرمی آئی تھی لے کر، ان لوگ آئے تھے، تو وہ پورے کفار قریش بولے جاتے نا. He also said، اور یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا، the blessing of Allah was faith، اللہ کی نعمت کیا ہے؟ ایمان. that came to the polytheist of قریش، تو جو مشرکین قریش تھے ان لوگوں کے پاس یہ آئی نا یہ نعمت ایمان کی. and they changed this blessing into disbelief، اور انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا کفر کے اندر، and led their people to utter destruction، اور اپنے ہی قوم کو، اپنے ہی لوگوں کو پوری تباہی کی طرف لے گئے. This includes all disbelievers، یعنی جتنے بھی دنیا میں
پہلے سے لے کے آخر تک جو بھی ڈس بلیور ہیں، جو بھی کفار کافر ہیں، یہ سب اس میں آ گئے، آخری وقت تک جو بھی ہوں گے کافر. For Allah sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a mercy and a blessing to all mankind. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پورے عالمین کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت اور نعمت بنا کے بھیجا اللہ نے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی اور رسول ہے نا، ان کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا، سیل آف دا پروفٹ ہے وہ. تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس نے بھی ان پہ اگر ایمان نہیں لایا تو بس ختم گیا وہ. Those who accepted this blessing and were thankful for it. تو جنہوں نے بھی اس نعمت کو قبول کیا، اپنایا اور اس کے لیے بہت شکر گزار ہے، will enter paradise. اللہم ربنا جلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ان میں شامل کر. While those who denied it، لیکن جنہوں نے اس کا انکار کیا and disbelieved in it، اور اس کا کفر کیا، will enter the fire، وہ آگ میں داخل ہو کر رہیں گے. وہ آگ جہنم کی آگ ہے. ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے مت بنانا. جہنم یصلونہا وبئس القرار، hell، جہنم in which they will burn، جلیں گے وہ لوگ اس میں. and what an evil place to settle in، اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کے لیے. کیا وہاں پر بندہ اگر جو بھی اس میں رہے گا وہ کیا چین سے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے بئس القرار. اللہ said next، اللہ نے کہا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، and they set up rivals to Allah to mislead from his path. تو اللہ کے لیے مطلب بنا دیتے ہیں ایکول، اللہ کا ہم پلہ، اللہ کے برابر رائیول، مقابلے میں اللہ کے لے آئے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن ان کی بھی کرو، یہ نا، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے. میننگ they set up partners to Allah whom they worship besides him، یعنی besides اللہ. تو وہ اللہ کے پارٹنر بناتے ہیں ان لوگوں کو جن کی وہ بندگی کر رہے ہیں اللہ کے سوا. اینڈ کال دا پیپل ٹو ورشپ دیم، اور لوگوں کو بھی بولتے آؤ ادھر، یہ ان کی ماتھا ٹیکو ادھر چلو، اور ہاں ابھی بیٹھو ادھر ان کی بھکتی کرو، چلو ادھر بھگت بن کے بیٹھو، ہاں مالا چڑھاؤ، چلو کھوپرا ناریل توڑو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرواتے ہیں ان کے پاور سے، ایسے ہی جیسے کہ کوئی بندہ کسی اور کو کسی اور چیز کے لیے بولے کہ چلو برابر سے اپنی پالیٹکس کھیلتے رہو اور دیکھو اپنی کرسی جانے مت دینا کہیں، اور کوئی تو یہ کہ اپنی دولت جانے مت دینا، سمجھے نا، اس میں کتنی بھی چالاکی کرنی پڑے کرو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے کہ ان کی بھی بھکتی کرو، ان کی بھی ورشپ کرو اور اللہ کی بھی کرو. اللہ اللہ تو کرتے ہی ہے ہمارے وہاں، ہم تو اللہ اللہ کرتے ہی ہے. کیا اللہ کی نماز نہیں پڑھتے کیا ہم؟ ہاں ہم پڑھتے نا، نماز بھی پڑھتے اور ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہی دوسری چیز جو ہے نا دنیا کے فائدے کی، ہم اس کے پیچھے بھی جاتے ہیں. تو وہی ہے شرک، وہی ہے شرک. اللہ کے علاوہ تم نے جس کسی کا بھی کوئی بھی کہنا بھی مانا نا، خواہ وہ تمہارا ایک چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، تو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. کیونکہ اللہ نے کیا بولا اور اس اللہ کے خلاف کس نے تم کو کیا حکم دیا، تو اب وہ ہے جو حکم جس نے دیا اللہ کے خلاف دیا، تو اب تم اس کا کہنا مان رہے ہو، یعنی تم شرک کر رہے ہو. اللہ threatened them، اللہ نے ان کو بہت ہی مطلب دھمکایا اور ڈرایا، اور ان کو مطلب جیسے عذاب کا بھی ڈر ان کو دیا. اینڈ warned them by the words of his prophet، اور اپنے رسول جو ہے ان کے منہ سے مطلب ان لوگوں کو وارننگ دلوائی ان کے ورڈ سے. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یہ الفاظ پورے کے پورے اللہ نے قرآن کے نا، لیکن ان الفاظ کو بول کر دنیا کے اندر لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ نے اپنی ان باتوں سے جو کہ اپنے رسول کے
ورڈ سے باہر آئے، ان کے منہ سے الفاظ آئے، اور یہ لوگوں کو بہت بڑی دھمکی ہے کہ سے کہو انجوائے یور بریف لائف بٹ سرٹنلی یور ڈیسٹینیشن از دا ہیل فائر. کہو ان سے انجوائے کرو، جاؤ تمتعو، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لو اس دنیا کی زندگی میں، بس تھوڑی سی ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے. یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. واٹ ایور یو آر ایبل ٹو ڈو ان دس لائف، جو بھی کر سکتے ہو کر لو اس دنیا کی زندگی میں، بہت چھوٹی زندگی ہے. 70-80 سال ہے ہی کیا آخرت کی زندگی کے سامنے، ہزاروں برس کی زندگی آخرت کی. تو وہ زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی جو بہت مختصر ہے، چھوٹی ہے، تو اللہ کہہ رہے جاؤ کرو اس میں، اس دنیا کی زندگی. واٹ ایور یو آر ایبل ٹو ڈو ان دس لائف دین ڈو اٹ، فار نو میٹر واٹ ول ہیپن. کچھ بھی ہو جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کر لو جو کرنا ہے. آخرت کا کام تو پھر وہی ہے نا، قبر میں ایک بار پہنچے تو پھر شروع ہو جائے گا اللہ کا کام. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ but certainly your destination is the hell fire. اور یقیناً تمہارا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی آگ ہے. For to us will be your destination and end. تمہارا ٹھکانہ، تمہاری منزل، تمہارا آخر یعنی تمہارا بالکل اینڈ جو ہے وہ تو ہماری ہی طرف ہے. اللہ کہہ رہا ہے فور ٹو اس. اللہ said in other آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 24، نمتعوہم قلیلا ثم نضطروہم الی عذاب غلیظ. We let them enjoy for a little while. ہم ان کو اس دنیا کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ مزے کرو تھوڑے سے ٹائم کے لیے. Then in the end we shall force them to enter a great torment. مگر آخر میں ہم ان کو بہت فورس کریں گے، یعنی زبردستی ان کو داخل کریں گے بہت بڑے عذاب میں. اور وہ عذاب کو یہاں پر قرآن میں کہا عذاب غلیظ، بہت ہی گاڑھا عذاب. پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 10 سورہ یونس جو ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 70، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. A brief enjoyment in this world. اس دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا مزہ، تھوڑا سا انجوائمنٹ کر لو. And then unto us، اور پھر ہماری طرف will be their return، ان کا لوٹنا ہوگا. Then we shall make them taste، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے the severest torment، یعنی بڑا شدید عذاب کا، because they used to disbelieve، اس لیے کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، قرآن پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کفر کرتے تھے ان کا. سورہ یونس آیت نمبر 78. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.